بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ 1965 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کی بنیاد رن آف کچھ کے ویران علاقے میں ہونے والی ایک چھوٹی سی جھڑپ سے رکھی گئی تھی۔ یہ پورا علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا جہاں کچھ چرواہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے یا بھولے بھٹکے کبھی پولیس والوں کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا۔ حکمت عملی کے اعتبار سے یہاں پاکستان بہت فائدے میں تھا، کیونکہ اس علاقے سے صرف 26 میل کے فاصلے پر ہی ان کا ریلوے اسٹیشن بدین تھا، جہاں سے بذریعہ ریل کراچی کا سفر صرف 113 میل تھا۔ پاکستان کی 8ویں ڈویژن کا یہیں پر ہیڈ کوارٹر تھا۔ دوسری طرف سے انڈیا کی جانب سے کچھ کے میدان میں پہنچنے کے تمام راستے تقریباً ناقابل رسائی تھے۔ سب سے نزدیک 31ویں برگیڈ احمد آباد میں تھی، جہاں سے نزدیکی ریلوے اسٹیشن بھوج سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بھوج یوں تو اس علاقے کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن متنازع پاکستانی سرحد سے 110 میل کے فاصلے پر تھا۔ جھگڑے کی بنیاد اس وقت ہوئی جب انڈین سیکیورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنائی ہے۔ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی تھی۔ انڈیا نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج کیا تھا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں 51ویں برگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر اظہر کو اس علاقے میں مزید جارحانہ گشت کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر مارچ کے آتے آتے انڈیا نے بھی کجر کوٹ کے قریب آدھا کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی۔ پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر اظہر کو حکم دیا کہ حملہ کر کے انڈیا کی نئی بنی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے۔ 9 اپریل کی صبح 2 بجے پاکستانی حملہ شروع ہوا۔ انہیں سردار چوکی، جنگل اور شالیمار نام کی 2 مزید انڈین چوکیوں پر قبضہ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ شالیمار چوکی پر تعینات اسپیشل ریزرو پولیس کے جوان مشین گن اور موٹر فائر کے کور میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ چوکی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے زبردست مزاحمت کی۔ 14 گھنٹوں کے زبردست حملے کے بعد بریگیڈیئر اظہر نے گولہ باری روکنے کا حکم دیا۔ دوران سردار چوکی کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار 2 میل واپس وجیو کوٹ پر چلے گئے۔ پاکستانیوں کو اس کا پتہ نہیں چلا اور انہوں نے بھی اپنے فوجیوں کو واپس اسی جگہ پر جانے کا حکم دیا جہاں سے انہوں نے صبح حملہ شروع کیا تھا۔ شام کو واپس آنے والے جوانوں کو احساس ہوا کہ سردار چوکی پر کوئی بھی پاکستانی فوجی نہیں ہے۔ انہوں نے شام ہوتے ہوتے بغیر لڑے دوبارہ اس چوکی پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان کی 51ویں برگیڈ کے کمانڈر نے اتنے ہی اناڑی پن سے آپریشن کو ہینڈل کیا جتنا انڈیا کی 31ویں انفینٹری برگیڈ کے بریگیڈیئر نے کیا۔ انڈیا نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میجر جنرل ڈن کو ممبئی سے کچھ بھیجا۔ پاکستان نے بھی اس دوران مکمل 8ویں انفینٹری ڈویژن کو کراچی سے پاکستانی شہر حیدرآباد بلا لیا۔ اس وقت علاقے میں برگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سندر جی نے پولیس کی وردی پہن کر علاقے کا معائنہ کیا اور مشورہ دیا کہ انڈیا کو کجر کوٹ پر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن حکومت نے ان کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ بعد میں یہی سندر جی انڈیا کے آرمی چیف بنے اور اسی علاقے میں انہوں نے سن 1987 میں مشہور براس ٹیک فوجی مشق کی، جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کی فوجیں تقریباً جنگ کے دہانے پر پہنچ گئیں۔ اس درمیان دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان نے بھی بھارتی فضائی فوج کے سربراہ ایئر مارشل ارجن سنگھ کو فون کر کے پیشکش کی کہ دونوں ممالک کی فضائیہ اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اگرچہ اصغر خان نے اپنی سوانح عمری دی فرسٹ راؤنڈ میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ قیاس آرائی کی گئی کہ شاید اسی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے صرف 10 روز قبل ایوب خان نے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا کر ایئر مارشل نور خان کو پاکستانی ایئر فورس کا سربراہ بنا دیا تھا۔ 24 اپریل کو بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کی قیادت میں پاکستانی فوجیوں نے سیرابیٹ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اس کے لیے پوری 2 ٹینک ریجمنٹیں اور توپ خانے کا استعمال کیا اور انڈین فوجیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگلے 2 دنوں میں انڈین فوجیوں کو بیئر بیت کی چوکی بھی خالی کرنا پڑی۔ انڈیا کو اس وقت اور شرمسار ہونا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر انڈین فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار
اور گولہ بارود دکھائے۔ بعد میں برطانیہ کی مداخلت سے دونوں فوجیں اپنے پرانے محاذ پر واپس چلی گئی۔ انڈیا کے اس وقت کے ڈپٹی چیف جنرل کمار میگیلم نے کہا، انڈیا کے لیے کچھ کی لڑائی صحیح دشمن کے ساتھ غلط وقت پر غلط جنگ تھی۔ اس جنگ میں پاکستان انڈیا پر بھاری پڑا، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ غلط فہمی بھی ہو گئی کہ کشمیر کی جنگ ان کے لیے کیک واک ثابت ہوگی۔ پاکستان میں انڈیا کے سابق ہائی کمشنر شنکر باجپائی کا کہنا ہے کہ یہ تصادم انڈیا کے لیے نعمت ثابت ہوا، کیونکہ اس سے وہ پاکستان کے عزائم سے باخبر ہو گیا۔ 3 ماہ بعد جب پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کا آغاز کیا تو انڈیا کی فوج ان سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ دوستو، یہ تھی 1965 کی جنگ کی ایک مختصر سی کہانی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔